رکھا گیا تھا. تو آج جو ہم نے میٹنگ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اس میں تفصیل سے ہم نے کوئی 2 گھنٹے سے زائد ان تمام ایشوز پر بات کی. تو اس میں جو چیزیں طے ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. باتیں تو بہت ساری اور بھی ہوئی ہیں کہ جو ہم 1 جون کو اسکولز کھول رہے تھے وہ ہم نہیں کھولیں گے. 1 جون کو ہمارے صوبہ سندھ کے اسکول نہیں کھلیں گے. البتہ نئی تاریخ جو ہے اس کا اعلان ہم ابھی نہیں کر رہے. ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کی ایک اور میٹنگ کریں گے اور اس میٹنگ میں بھی صرف اسکولوں کے کھولنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ ایک مکمل جو ہمارا اکیڈمک پلان ہوگا ہم اس کو اناؤنس کریں گے. اچھا، دوسری بات جو تھی کہ جب پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ تو ہوا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو یقیناً مد نظر رکھی جانی چاہیے کہ اگر آپ بچوں کو پروموٹ کریں گے تو ان کی پچھلے سال کی جو کارکردگی ہے، جو رزلٹ ہے، اس کی بنیاد پہ کریں گے. یا اسکولوں میں جو مختلف ایگزامس ہوتے ہیں، جو فرسٹ ٹرم ہوتی ہے، سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے، تھرڈ ٹرم ہوتی ہے، مختلف اسکولوں کے مختلف سسٹمز ہیں، اس کے تحت وہ امتحانات لیتے ہیں اور ان بچوں کی جو رزلٹس ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ان کی بنیاد پہ وہ بچوں کو آگے بڑھائیں گے. اب مثال کے طور پہ اگر 7ویں جماعت میں ایک بچہ کوئی 2-3 بڑے اہم سبجیکٹس کے اندر بالکل فیل ہے یا وہ اپیئر نہیں ہوا، تو اس کو تو کیسے وہ آگے پروموٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم نے مختلف اسکولوں پر یہ چھوڑا ہے کہ ان کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں اس میں دیکھیں، اور ان بچوں کو کوئی ایک پیپر میں اگر اس کے مارکس کم ہیں یا فیل ہو گیا ہے تو جب بھی کوئی حالات تھوڑے مناسب ہوتے ہیں تو ان 1 یا 2 پرچوں میں جہاں ضرورت ہے اس بچے کا وہ ایگزام لے لیں اور اس کو آگے وہ پاس کر دیں، تاکہ وہ جو ایک یہ بھی نہ ہو کہ جی بچے نے بالکل 0 مارکس لیے ہیں کسی سبجیکٹ کے اندر، یا مثال کے طور پر میتھس میں اس کے 100 میں سے 15 آئے ہوئے ہیں، یا اسی طرح کسی اور سبجیکٹ میں 100 میں سے 5 آئے ہوئے ہیں، 6 آئے ہوئے ہیں، 10 آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی نامناسب ہوگی کہ ہم بچوں کو اس بات پہ انکریج کریں کہ ہم تمہیں اگر 10 نمبر لوگے تب بھی تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس میں اس طرح کے جو کچھ سلیکٹڈ سبجیکٹس ہیں جس کے اندر ان کے مارکس بہت کم ہیں، جب بھی مناسب وقت ہو وہ اسکولز ان کے ایگزامس لے کر ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی 2-4 چیزیں تھیں جو پہلی سے لے کے 8ویں جماعت تک کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے بچے ہیں، اچھا ان کے لیے بھی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کو پروموٹ کر دیں، لیکن اس کے اندر مسائل بہت سارے آ رہے ہیں چونکہ بورڈز کے ایگزامس ہوتے ہیں. اچھا، اور بورڈز کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے اندر یہ پروویژن ہی موجود نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کر دیں گے. یہ قانونی چیز ہے، ہم نے اس قانون کو بھی دیکھنا ہے، اور اگر